حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں، ایک آدمی نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میں کئی جگہوں پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مقام بھی ظاہر ہو۔ راوی کہتے ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت عبادہ بن نصی فرماتے ہیں، میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی جائے نماز پر گیا۔ آپ وہاں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر کچھ ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ کے چہرہ انور پر کچھ پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت پر ایک معاملہ ہوگا، مجھے اس کا خدشہ ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک اور چھپی ہوئی شہوت۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے بعد آپ کی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کے خدشات موجود ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شداد، یہ لوگ چاند اور سورج کی عبادت نہیں کریں گے، کسی بت اور پتھر کی پوجا نہیں کریں گے، بلکہ یہ لوگ اپنے اعمال لوگوں کو دکھائیں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ریاکاری شرک ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھپی ہوئی شہوت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ صبح کے وقت روزہ تو رکھ لیں گے، لیکن پھر ان پر دنیاوی شہوات کا غلبہ ہو جائے گا تو وہ روزہ توڑ لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ساری خواہشات کو ایک خواہش پر قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی اور اخروی تمام کاموں میں اس کی کفایت کرے گا، اور جس کی خواہشات پھیلی رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کون سی وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔